وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أدب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطرب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے کہ صرف اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا ہے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جو ہماری حاضری ہے یہ الحمدللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. الحمدللہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ حاضری کے ساتھ ساتھ اسوہ حسنہ کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. الحمدللہ ہم نے 5 حصوں پر گفتگو مکمل کی حصول برکت کے لیے. ویسے تو اس موضوع کو بھی شروع کریں وہ موضوع بہت وسیع ہے، کسی کی قدرت نہیں اس موضوع کو مکمل کر سکی، لیکن جب بھی وہ اہل علم گفتگو کرتا ہے تو وہ آخر میں نہیں کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو مکمل کر سکوں، لیکن حصول برکت کے لیے چند ایک باتیں ہم نے کی ہیں تاکہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو آج الحمدللہ میں چھٹے جز کے حوالے سے جو اسوہ حسنہ اور ادب کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے اس کی چھٹے جز کے حوالے سے الحمدللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اس کے لیے میں نے اس موضوع کا نام ہے وہ سماعت فرما لیں
رشتوں کا جوڑنا، قائم رکھنا، اگر یہ دوسرے توڑے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے ترغیب کے حوالے سے۔ کیا حصہ ہے؟ رشتوں کا جوڑنا، پھر اسے قائم رکھنا۔ یہ نہیں کہ فقط جوڑ دیا ہے پھر خیال نہ کیا جائے، توجہ نہ کی جائے۔ دو آدمیوں کو آپ نے ملا دیا ہے، صلح کرا دی ہے، آپس میں ملاقات ہو گئی، ان کی قربت ہو گئی، پھر خیال ہی نہیں کیا ہے کہ وہ ملے رہے، جڑے رہے یا آپس میں جدا ہو گئے۔ نہیں، ہمیں حکم یہ ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم نے لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ کیا؟ اور ان عظیم ہستیوں کی ظاہری زندگی میں سبب یہی ملتا رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا اللہ کا ولی نہیں ہے کہ جس نے توڑا ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں کو بھی آپس میں جوڑا ہے، اور جو بھی ان کے پاس آیا ہے آپ نے محبت کا، پیار کا، قربت کا، جڑنے کا درس دیا ہے۔ کسی ولی کی بارگاہ سے یا علم کی بارگاہ سے جدا ہونے کا درس نہیں ملا ہے کہ جدائی ہو جائے، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، دل میں منافقت پیدا ہو جائے، دل میں بغض اور عناد پیدا ہو جائے۔ نہیں، کوئی درس ایسا نہیں ملا کسی ولی کامل کی بارگاہ سے۔ اور یقیناً ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں دیکھیں، مجھے تو ان کی ساری زندگی میں موقع نہ مل سکا۔ وہ میں 31 سال سے چنگی پر رہ رہا اور کانا میں بیٹھا 29 سال سے تقریریں کر رہا، لیکن نہ مل سکا موقع۔ لیکن جو ان کی بارگاہ میں ساری ان کی زندگی میں آتے رہے، حاضریاں دیتے رہے، یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ ان کی بارگاہ سے، ان کی زبان مبارک سے ہمیں درس بھی ملتا رہا، وہ محبت کا ملتا رہا۔ اگر درس ملا ہے تو پیار کا ملا ہے، درس ملا ہے تو قربت کا درس ملا ہے، درس ملا ہے تو خدمت خلق کا درس ملا ہے، درس ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے پیار کا درس ملا ہے۔ ہمیں جدائی کا درس نہیں ملا ہے، اور یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر فقط ولی نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے شہدانے ہیں، تو پھر ان کی بارگاہ سے یہ درس نہیں ملنا تو پھر کہاں سے ملنا ہے؟ تو یہ ترغیب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ بڑی بات قابل توجہ ہے کہ رشتوں کا جوڑنا، پھر انہیں قائم رکھنا، خیال رکھنا ان کا، اور آگے بڑا خاص جملہ ہے کہ اگرچہ لوگ انہیں توڑیں، اگر لوگ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ توڑتے جا رہے ہیں، لیکن تیرا کام ہے کہ تو نے پوری زندگی ان کو آپس میں کیا کرنا ہے؟ سارے بولیے، آپس میں جوڑنا ہے، تو نے جوڑنے میں لگے رہنا ہے۔ اور اس کی یہ ترغیب ہے، اور ترغیب اس کی کیا ہے کہ رشتوں کا توڑنا، پھر ان کا لحاظ نہ رکھنا، صلہ رحمی نہیں ہے، قطع رحمی ہے۔ اب یہاں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا فرماتی ہیں؟ قربان جائیں، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو آپ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بڑی آسانی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ مکہ المکرمہ میں کوئی اپنا ہے یا کوئی غیر ہے، ہر ایک کی زبان پہ یہ جملہ، یہ کلمہ جاری ہے، اور یہ بات قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں اور عرض کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ مکہ المکرمہ میں ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر گھر میں، اور ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ جاری ہے۔ کیا؟ کہ اگر لوگوں کو کوئی جوڑنے والی ہستی ہے تو وہ ہستی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو یوں لفظ استعمال کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے۔ اگر آج ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ سے، آج اس ہفتہ وار پروگرام سے اگر تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے، مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی میں لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے، جوڑنے کا درس دیا ہے، جوڑنے کا سبق دیا ہے، جوڑنے کی تعلیم دی ہے، جوڑنے کی تربیت دی ہے، جوڑنے کا رابط فکر دیا ہے، جوڑنے کا پیغام دیا ہے، جوڑنے کے لیے ہمیں حکم دیا، تعلیم دی ہے۔ تو پھر دوستوں، پھر تحیہ کر لیں کہ بقیہ زندگی ہمارے پاس کتنی ہے، کیا پتہ تھوڑی ہے، زیادہ ہے۔ زندگی تو کوئی کچھ نہیں، وہ 100 والی جو صدیوں والے باپے تھے وہ تو چلے گئے، اب تو وہ صدیوں سے نیچے آ رہے ہیں،
اور جو میں نے روایت پڑھا وہ 40 اور 50 60 سے میں نے اوپر نہیں پڑھی روایت. یہ وقت قریب ہے اور آ چکا بالکل. لیکن بقیہ ہمارے پاس کتنی زندگی ہے. تو پھر آج کے بعد میں بھی تہیہ کر لوں, آپ بھی تہیہ کر لیں کہ جانا تو میں نے بھی قبر میں ہے, جانا آپ نے بھی قبر میں ہے. تو یہ بھی پتا ہے کہ قبر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہونا ہے, آقا علیہ السلام کے چہرے کی ذات و پہچان بھی ہونی ہے. تو پھر خدا کی قسم اگر آج کے بعد ہم مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے زندگی کی آخری لمحہ تک, روح کے نکلنے تک ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے, لوگوں کو ملانا ہے, لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنی ہے, پیار پیدا کرنا ہے, قربت پیدا کرنی ہے, لوگوں کو جدا نہیں کرنا ہے, لوگوں کے درمیان نفرت نہیں پیدا کرنی ہے. جب ہم تہیہ کر لیں گے, اس پر چل پڑیں گے, لگ جائیں گے, ڈٹ جائیں گے, جم جائیں گے, انشاءاللہ العزیز اگر یہ کام کرتے کرتے موت آ گئی تو میرا یقین ہے کہ قبر میں جاتے ہی آقا علیہ السلام ضرور فرمائیں گے کہ منکر نکیروں آج ان سے نہ پوچھو, آج یہ تو میرے لیے پوچھ رہے ہیں نا, ان سے پوچھ رہے ہیں نا یہ کون ہے, لیکن آج ان سے نہ پوچھو, آج میں نے بتانا ہے کہ یہ کون ہے. اس لیے اس نے ساری زندگی میری سنت کو ادا کیا ہے, ساری زندگی اس نے میرے سبق کو پڑھا ہے, ساری زندگی اس نے میرے دعوت فکر کو استعمال کیا ہے, ساری زندگی اس نے وہ کام کیا ہے جو میں نے کیا ہے. وہ کیا ہے کہ میں نے ہمیشہ پوری اپنی ساری زندگی میں دور نبوت میں نے لوگوں کو جوڑا ہے, میں نے جوڑنے کا سبق دیا ہے. جب اس میری امتی نے سنا, کیا جب اس میری امتی نے سنا, کہاں سے, میرے شہزادوں کی بارگاہ سے جب یہ اتوار کو حاضری دیتے تھے, وہاں اسوہ حسنہ کا درس ملتا تھا. اسوہ حسنہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا, کردار کا, آقا علیہ السلام کی اداؤں کا جب وہاں سے درس ملتا تھا, ایک اتوار کو اس نے سنا کہ آقا علیہ السلام کی ادا اور سنت کیا ہے, کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے, جس نے تہیہ کر دیا. پھر یہ ساری زندگی لوگوں کو جدا نہیں کرتا رہا بلکہ لوگوں کو جوڑتا رہا. تیسری محترم, اب اس لیے میں نے 2 آیتوں کا سہارا لیا ہے. ایک آیت کو میں نے تلاوت کر لیا ہے, یہ سورۃ بقرہ ہے, پہلا پارہ ہے, اس کی آیت نمبر 27 کو میں نے پڑھا ہے. اب یہ جو ہے نا آیت نمبر 27, اس میں ہے جدا کرنے والے جنہوں نے عہد توڑا ہے. اور جو آگے میں نے آیت لی ہے سورۃ رعد کی آیت نمبر 20, سورۃ رعد پارہ نمبر 13, اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے. وہاں رب نے ان فاسق و فاجر کا ذکر کیا ہے جس نے لوگوں کو پوری زندگی کا کیا ہے, جدا کیا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ سورۃ رعد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے تو جو مالک رب کے دربار میں جائے گا پھر اس کو کیا انعام ملے گا, پھر کتنا انعام ملے گا, پھر کتنی وہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے اس کی جزا ملے گی. تو آئیے محترم, میں اس آیت کریمہ پر تھوڑا سا مفہوم پیش کرتا ہوں, ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے, میں اس کو مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں. اب پہلے ذکر ہے فاسق و فاجر کا, یعنی جدا کرنے والوں کا. اب اس کے لیے میں سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 27 کا میں نے سہارا لیا ہے. اور یہ جز نمبر جو 6 ہے اس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی میں نے بات کر دی ہے. اب اگر ساری باتیں یاد نہ بھی رہیں, اگر ایک جملہ بھی آپ کو یاد رہ جائے نا کہ آج اتوار کو اسوہ حسنہ کے درس میں سے آج جو ہمیں سبق ملا ہے وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں ساری زندگی میں ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے اور جوڑنے کا درس دیا. اب یہ بھلانا نہیں ہے. اور دیکھیں کہ لوگ رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں, اہل محلہ میں بھی ہوتے ہیں, وہ فتنہ پرست ہوتے ہیں, وہ مشہور ہو جاتے ہیں, وہ فتنہ ڈالتے ہیں, جدائیاں ڈالتے ہیں. ان کے اندر فقر کا کرتوت ہی ہوتی ہے, اس لوگوں کو جوڑنے نہیں دینا, جڑنے نہیں دینا, اس نے مل کے بیٹھنے نہیں دینا. اس کی کرتوت یہ ہے کہ یار یہ جڑ کے کیوں بیٹھے. لیکن دوستوں میں یہاں بھی ایک بات کرتا جاؤں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ابھی اس کو مفہوم پیش کرتا ہوں. یہ فتنہ کی بات آ گئی. دیکھیں بابری مسجد کو جب ہندوؤں نے نقصان دیا تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان حرکت میں آ گئے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ کہ پورے لوگ, اور بلکہ ہمارے لاہور میں ان کے جو مندر تھے ان کو گرایا گیا, ٹھیک ہے نا. ہمارے دور میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. تو ایک بابری مسجد, اور اگر بیت اللہ شریف کو دیکھیں, بیت اللہ شریف کو دیکھیں تو پوری دنیا کی مساجد ایک طرف, بیت اللہ شریف ایک طرف.
تو وہ مرکز ہے. ایک بابری مسجد کو شہید کیا تو پوری دنیا کی امت مسلمان جو ان میں ایمان کی رکھتے بھی تھی نا وہ بھی حرکت میں آ گئے. ایسے تھا یا نہ تھا؟ بولیے. آپ کو یاد ہوگا، جن کو یاد نہیں ان کو بھی یاد پتہ چل گیا. تو جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، ان کی علم میں ہے یہ بات. ایک بابری مسجد کو شہید کیا تو امت مسلمان حرکت میں آ گئے. تو اب آگے توجہ رکھنا، بیت اللہ شریف کو کیا اب بیت اللہ شریف کو اگر کوئی شہید کرتا ہے، اگر ڈھاتا اسے ڈھائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. سنیے کہ اگر کوئی بیت اللہ شریف کو اگر کوئی 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اگر کوئی ڈھائے، لفظ آتا ہے ڈھانے کا. شہید کا لفظ ہم ادب میں بولتے ہیں نا، کس میں بولتے ہیں؟ ادب میں، محبت میں بولتے ہیں کہ شہید ہے. لیکن وہاں جو میں نے لفظ پڑھا ہے وہ ہے کہ 100 مرتبہ کیا کریں؟ گرائے، ڈھائے. اب اس میں ادب کی اور بات کرتا ہے جو اکثر ہم گفتگو کرتے کرتے ہمارے تک کیا کلام یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو اپنا شکست ہو گئی. پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی اور صحابہ کرام جو ڈرنے میں بیٹھے تھے. اب ان سے کیا ہوئی؟ بے ادبی ہوگی، گستاخی ہو گئی. جملہ کبھی استعمال نہ کیا کریں. جس گروہ کی یا جس جماعت کی کمان خود میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کیا لفظ شکست استعمال کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہم لفظ شکست استعمال نہیں کر سکتے. ہاں ایک ادب کا تقاضا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے فتح ہوئی لیکن فتح نقصان میں بدل گئی. اور اگر کرنے کے صحابہ کرام کے لیے تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب میں گم تھا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کا درس سرکار کی بارگاہ سے انہیں ملا تھا. زبان نبوت سے یہ قرآن سنا تھا. ان کی تربیت ادب میں، تعظیم میں، توقیر میں کس نے کی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہر ولی وہ ولی ہے کہ جس کے ہر ادا ادائے مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کیا صحابہ کرام کی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی ادائے نبی سے ادائے نہ تھی؟ نہیں محترم. اگر اس درے میں جو صحابہ کرام کو بٹھایا گیا، ایک کو نگران بنایا گیا اور وہاں سے وہ صحابہ اٹھے اور میں نے ایک بندے کو سنتے دیکھا کہ جب انہوں نے پتہ لگا فتح ہو گئی ہے تو مار کے لالچ میں اٹھے. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ تم صحابہ کے لیے لالچ کا لفظ استعمال کرتے ہو. خدا کی قسم انہوں نے تن من دھن سب کچھ ملا کر کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا. اللہ کے بندے سن، اگر آج تیرے پاس ایمان ہے، تو مسلمان ہے، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تیرے علاقے میں مسلمان ایمان ہے، تو یاد رکھیں تو مان یا نہ مان، یہ سارا کا سارا میرا آقا کے صحابہ کا صدقہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں. میرا آقا اس طرح سے جب انہیں پکارا تو پھر قربان گئے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، اب دور نہ جائے. ابھی میں بات کرتا ہوں وہ خانقاہ میں بٹھانے ہیں، ایک مثال میں دیتا ہوں. اب دیکھیں غزوہ تبوک جب ہوا، باتیں مشکل تو نہیں، غزوہ تبوک جب ہوا تو اس وقت کھجوروں کا فوت 54 تھا اور مدینہ المنورہ کے رہنے والوں کا پورے سال کا جو گزارا تھا نا وہ کھجوروں پہ تھا. ادھر کھجوریں بھی پورے 54 پر تھی، کھجوریں پک چکی تھی، کھجوریں پورے 54 پر تھی. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کر دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے. شدید گرمی تھی. کچھ تو فرماتی ہیں کہ ناشی کا مہینہ تھا. میں بات کر رہا ہوں بڑی تھوڑی طلب ہے کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے حکم کیا کہ نکلنا ہے، اب صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ کھجوریں پورے 54 پر ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں تو پورے سال کا گزر بھی اسی پر ہے. قربان جائیں دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی تربیت ایسی ہو چکی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے یہ نہیں دیکھا کہ کھجوریں پورے 54 پر ہیں، پورے 54 پر ہیں اور پورے سال کا گزر بھی کھجوروں پر ہے. نہیں، کھجوروں کو نہیں دیکھا. انہوں نے یہ لفظ سنیوں کے طور پڑھے ہوئے تھے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. انہوں نے یہ قرآن زبان نبوت سے سنا ہوا تھا، پھر ان پر اس پر عمل تھا، ان پر یقین تھا کہ ہماری کامیابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں ہے، کامیابی کسی اور میں نہیں ہے. انہیں پھر کھجوروں کو نہیں دیکھا، پھر گئے، پھر پتہ نہیں کتنے دن لگے اور مدینہ المنورہ سے
850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اتنا شدید گرمی تھی، کھجوروں کا پورا چوبن تھا، کھجوریں پک چکی ہیں. پتہ نہیں کتنی دیر لگے جب واپس آئے قربان جائیں. تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا چلو کھجوروں کو دیکھیں. ساتھیوں نے کہا کھجوریں تو ختم ہو گئی ہوں گی، یہ پرندے کھا گئے ہوں گے. ساتھیوں نے کہا ہم خود نہیں گئے، ہم آقا کے حکم کی تعمیل میں گئے. تو ہم نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑا خصوصی پیغام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اس لیے ہم خود تو نہیں گئے، ہم اپنی مرضی سے تو نہیں گئے، ہم تو آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے گئے. اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ جو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے، حکم دے دے، بس اس حکم کی تعمیل کرے، اسے پکڑ لے، اس کی حفاظت کرے عمل کے طور پر، عمل جامہ پہنائے اسے، اور جس سے منع کر دے، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. بس ماننا، اقرار کرنا، اعتراف کرنا، تسلیم خم ہو جانا اور رک جانا، بس اسی میں ہماری کامیابی ہے. فقط صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، قرآن کا قانون جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا. پھر وہ کچھ ساتھی گھروں میں چلے گئے، کچھ ساتھی اپنے باغوں میں گئے. قربان جائیں کہ کسی ایک کھجور کو رتی بھر بھی نقصان نہیں ہوا ہے. اور یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ماننے کے لیے ہے. ہمیں یہاں سے نتیجہ نکالنا ہے، رضاعت نکالنا ہے، ہمیں یہاں سے سبق لینا، درس لینا ہے. فقط واقعات کو واقعات نہ سمجھیں، قرآن کو اس کی آیات نہ سمجھیں، نبی کی حدیث کو حدیث نہ سمجھیں. ہر بات کے پیچھے ایک بہت بڑا راز کا سمندر رہتا ہے، سبق کا، درس کا، تربیت کا، اصلاح کا، دعوت فکر کا. لیکن ہم غور نہیں کرتے. اب دیکھنا کہ جب گئے تو ایک کھجور کبھی رتی پر نقصان نہیں ہوا. پھر وہ دوڑے اپنے ساتھیوں کے حامل کے باغات تھے، جناب اور جلدی کرو. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ جب وہاں سے کھجوریں توڑی پھر انہیں فروخت کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود فرماتے ہیں قسمیں اٹھا کر کہ اتنا نفع تو پوری زندگی میں نہیں آؤ جتنا اس سال آیا ہے. یہ کیا تھا؟ اب وہ صحابہ کرام جو ڈرنے میں بیٹھے ہیں غزوہ احد کے موقع پر، کوئی اگر کوئی بدبخت یہ کہ وہ لعنت میں اٹھے، وہ تمام میں اٹھے، ہم نہیں کہہ سکتے. میں کہتا ہوں وہاں تھوڑا سا مغالطہ پڑا تھا. آج تو لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام تک بھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. کیوں کہیں ہم غلطی؟ جب ہم نے حدیث پاکی، حدیث قدسی ہے کہ لا یخلو فعل الحکیم الحکمت، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کیا حکمت ہے، راز ہے. اگر یہ کام نہ ہوتا تو یہ انسانیت کس طرح بڑھتے؟ نہیں، ہر کام حکمت ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے ان سے غلطی ہوئی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ رب کی کوئی حکمت ہے. ہم اتنے بڑی ہستی کے لیے ہم غلطی کا استعمال کریں. پھر غزوہ احد میں کہیں کہ فتح شکست میں بدل گئی. نہیں محترم، جس گروہ، جس جماعت، جن مجاہدین کی کمان خود آقا علیہ السلام سنبھالے، جن کی چیف آف کمانڈر خود آقا علیہ السلام ہو، جن کی سپہ سالار میرے آقا علیہ السلام ہو. دوستو یاد رکھیں ان شہزادوں کی بارگاہ سے یہ ہفتہ وار پروگرام اعتبار سے تو یہی پیغام لے کر جانا ہے، یہی سبق لے کر جانا ہے. ادب ہے، تعظیم ہے. جملے تو ہم سارے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جملہ ادب پر تو مبنی ہے، تعظیم پر تو مبنی ہے، پیار پر مبنی تو ہے، محبت پر مبنی تو ہے، کہ نفرت میں تو مبنی نہیں ہے، کہ جدائی میں مبنی تو نہیں ہے، بے ادبی میں نہیں ہے، گستاخی میں تو نہیں ہے. نہیں محترم، یہی دیکھنا ہے کہ وہ لالچ میں نہیں اٹھے تھے، ان میں لالچ نہیں تھا. یاد رکھیں. تو میں ایک عرض کر رہا تھا، ختم کرنے لگا کہ تو 7 بجنے والے ہیں، ختم کرنے لگا ہوں. تو وہ وہاں تھوڑا سا مغالطہ پڑا تھا. نگران نے کہا، امیر نے کہا کہ آقا علیہ السلام سے فرمایا جب تک میں حکم نہ کروں. باقی سچ نے کہا نہیں، فرمایا جب فتح ہو جائے تو بات. یہ چھوٹا سا مغالطہ تھا. یہ میں مثال اس لیے دی ہے ہم ایسے لفظ استعمال نہیں کریں گے. اب اس طرف میں بات کر رہا تھا کہ اگر بابری مسجد کو اگر بابری مسجد کو شہید کیا جائے تو پورے علاقے میں، پوری امت مسلمہ میں حرکت پیدا ہو جائے. تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے، خانے کعبے کو اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ ڈھائے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا یعنی افسوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا کہ ایک قتل پر ہوتا ہے. نحق قتل کیا جائے، کیا نحق
قتل کیا جائے، لیکن آگے سنیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اب فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی سخت ہے۔ اس لیے محترم میں اس گفتگو کو آغاز کر دیا ہے، کافی میں نے باتیں کی ہیں، انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ چلائیں گے 4-5 اتوار، بڑا خوبصورت پروگرام ہے۔ یہ ہمارے ادب و آداب کے موضوع کا جزء نمبر 6 ہے، کہ رشتوں کا جوڑنا، پھر اسے قائم رکھنا، اگر کہ لوگ توڑیں، پھر یہ ترغیب دی گئی ہے، اور ترغیب یہ ہے کہ رشتے جو ہیں کوئی توڑا ہے ہم نے اسے جوڑنا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں دور نبوت میں ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے، جس کے لیے میں نے آیت نمبر 27 سورۃ بقرہ، اور یہ تو توڑنے والوں کے لیے ہے، اور آگے سورۃ کی آیت نمبر 20 کو میں نے دونوں کو سہارا بنایا ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ حضرت علی شیر خدا حیدر قرار ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سچائی کے بے شمار راستے دیکھے ہیں، یہ آخری جملہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، سچائی کے میں نے بے شمار راستے دیکھے ہیں، لیکن ان میں سے جس راستے کو میں نے چنا ہے اس کا نام ہے محبت۔ سچائی کے بے شمار راستے ہیں، لیکن جس کو میں نے چنا ہے اس کا نام ہے محبت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔